تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينافي الفقر والنفاق أو فإنهما ينفيان الفقر والنفاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیز و دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین، حج اللہ کے عشق کا مظاہرہ ہے. حج اللہ کے عشق کا مظاہرہ ہے، یعنی اللہ کے عشق کو ظاہر کرنے کا عمل ہے. حج کہ ایک حاجی اور ایک حجن وہ خوشبو سے دور رہتے ہوئے اور پراگندہ بال اور بکھرا حال اور مرد دو چادروں میں لپٹے ہوئے ننگے سر اور تقریباً ننگے پاؤں یہ دوڑتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. یہ ایک دیوانے کا اور ایک عاشق کا مظہر ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ حج اللہ کے عشق کا مظہر ہے، اس کے عشق کا مظاہرہ ہے. کہ جو جیسے عاشق ہوگا، جو جتنا اللہ کے عشق میں ہوگا، وہ حج پر آنے والی قربانیوں پر اور حج میں خرچ ہونے والے مال پر خوش ہوگا، نہ کہ غم زدہ ہوگا. یوں کہہ دینا کہ صاحب حج تو بہت مہنگا ہو گیا، اور یوں کہہ دینا کہ آپ کو تو سستا مل گیا، ہم تو ڈوب گئے، ہمیں مہنگا ملا، یہ اللہ کے عشق کے خلاف کے جملے ہیں. کہ اللہ کے عشق میں آپ اللہ کے لیے اتنا بھی نہیں لگا سکتے. آپ اپنے خاندان کی بیٹی، بھائی، بھتیجی کی شادیوں پر کتنا لگاتے تھے اور کتنا لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ سے ملاقات کا وقت آیا ہے اور جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو مہنگا نہیں چاہیے، سستا والا چاہیے، اور فلاں کو سستا مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا، میں تو لٹ گیا. یہ اللہ کے عشق کے خلاف جملے ہیں. کہ جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اللہ کا، وہ تو یہ چاہے گا اس راہ میں جتنا لگ جائے، اور جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اللہ کا، وہ اس سفر میں آنے والی تکلیفوں کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرے گا. اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائے گا، گروپ والوں سے لڑے گا نہیں، اور گروپ والوں پر نکتہ چینیاں نہیں کرے گا. آپ نے پانی ٹھنڈا والا کیوں نہیں دیا، آپ نے بستر نرم والا کیوں نہیں دیا، آپ نے اے سی ٹھنڈا والا کیوں نہیں دیا، آپ نے خیمہ ایسا کیوں دیا، یہ اسے لڑے گا نہیں. یہ تو اللہ کے عشق میں نکل کر آیا ہے. اسے جو راحت ملے سو ملے، نہ ملے نہ ملے. کہ عربی زبان میں عشق یہ ایک ٹہنی کو کہا جاتا ہے، اور یہ خاص ایک ٹہنی ہوتی ہے ایک پیڑ کی، جو سوکھ کر پیلی ہو کر خود ہی ٹوٹ کے گر جاتی ہے. اس کو عاشقہ کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں. کہ عاشق تو ایسا ہی ہوتا ہے، مارے مارے پھرتا ہے اللہ کے عشق میں.
میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں اور معزز خواتین، آپ حضرات حجاج کرام یہ اللہ کے وفد ہیں۔ حدیث میں آپ حضرات کو لقب دیا گیا ہے وفد اللہ کا، وفد اللہ، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج پر جانے والے، عمرے پر جانے والے یہ اللہ کا وفد ہوتے ہیں۔ وفد کہتے ہیں ڈیلیگیٹ کو، ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں۔ کہ چائنا کا وفد وہ سعودی آیا ہے، کیا مطلب کہ وہاں کے 4-6 لوگ آئے ہیں صرف، لیکن وہ پورے چائنا کے فیصلے کروا کے جائیں گے یہاں سے۔ انہوں نے جس بات پر یہاں سگنیچر کر دیے وہ سارے چائنا کو ماننا پڑے گا، انہوں نے جو بات پر یہاں ہاں کر دی وہ سارے چائنا کو قبول کرنی پڑے گی۔ کہ حج پر آنے والے پوری امت کی طرف سے وفد ہیں، یہ حج پر آنے والے پوری امت کی طرف سے ڈیلیگیٹ ہیں، کہ یہ جو وہاں مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے وہی کرے گا۔ ان کا حج جیسا ہوگا، ان کے حج کے مطابق امت پر حالات آئیں گے۔ اگر حج گناہوں سے بچتے ہوئے ہوا تو اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ خدا نہ خواستہ حج اگر برائیوں کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ ملوث ہوا تو خدا نہ خواستہ پورے عالم پر وبال آئے گا، کہ یہ تو پوری امت کی طرف سے وفد ہیں۔ حدیث میں کہا گیا الحجاج والعمار وفد اللہ، اور دنیا کے جو ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں اور وفد ہوتے ہیں ان کا اکرام تو جب شروع ہوتا ہے جب یہ اگلے ملک میں قدم رکھتے ہیں، اس ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سعودیہ آ رہا تھا چائنا کا وفد، ان کا اکرام سعودیہ والے جب کریں گے جب یہ سعودی فضاؤں میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کے وفد ہوتے ہیں اور پوری امت کی طرف سے وفد بن کر ڈیلیگیٹ بن کر جاتے ہیں وہاں مکہ مکرمہ، ان کا اکرام ان کے گھر کے نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہنچ کر نہیں، بلکہ جب یہ گھر سے نکلے ہیں دنیا کے کسی کونے میں نکلوں، وہاں سے جب گھر سے نکلتے ہیں ان کا اکرام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ان کا اکرام وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ لوگ مستجاب الدعوات بننے کے لیے وظیفے کرتے ہیں، مستجاب الدعا بننے کے لیے وظیفے کرتے ہیں۔ کیا مطلب مستجاب الدعا کا؟ کہ ہماری یہ حیثیت ہو جائے اللہ کے یہاں کہ ہم زبان سے جو نکالیں قبول ہو جایا کرے، ہم دل میں جو سوچیں وہ سن لیا جائے اور وہ مان لیا جائے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ کہ اللہ والے بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے مستجاب الدعوات۔ میں اور آپ کوشش کرتے ہیں بڑے وظیفے کر کے اور بڑے اعمال کر کے کہ ہم بھی اس مقام پر پہنچ جائیں کہ مستجاب الدعوات ہو جائیں، زبان پر کوئی بات آئے نہ اور دل پر کوئی بات آئے نہ کہ فوراً قبول ہو جائے، کہ ہمیں یہ مقام مل جائے۔ اس کے لیے بڑی محنتیں کی جاتی ہیں، لیکن بڑے مبارک ہیں آپ حضرات اور بڑے نصیب والے ہیں آپ حضرات کہ آپ ایسا وفد ہیں اللہ کا، ایسا ڈیلیگیٹ ہے اللہ کا کہ آپ کا اکرام یہ شروع ہوتا ہے ان دعوہ اجابہم، کہ جب آپ گھر سے پہلا قدم نکالیں گے بیت اللہ کی طرف، گھر سے اپنے محلے میں اپنے گھر سے پہلا قدم آپ نے جو نکالا، حدیث میں آتا ہے کہ پہلا قدم گھر سے نکلتے ہی یہ حاجی اور حجن یہ مستجاب الدعا بن جاتا ہے، یہ مستجاب الدعا بن جاتا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یا یہ زبان سے کوئی دعا کہے یا اس کی دل میں کوئی دعا گزرے، اس کی تو سارے قبول ہے۔ یہ تو گھر سے نکلتے ہی مستجاب الدعا بن گیا، اس کو اللہ نے یہ نام دیا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور ایسا اللہ کے یہاں لاڈلا ہو جاتا ہے حاجی اور حجن، ایسا لاڈلا ہے کہ إِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، کہ اگر یہ اکیلا کرنے تنہا پوری امت کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اس اکیلی کی دعا پر اللہ پوری امت کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، ایک حاجی کی یہ قدر ہے اللہ کے یہاں، ایسا لاڈلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پورے حق پوری امت کے حق میں سنتے، یہ اللہ کی طرف سے اکرام ملتا ہے اس وقت۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حج کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، حج کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، حج کا قبول کروا لینا کمال ہے، حج کا کر لینا کمال نہیں ہے، حج کا قبول کروا لینا کمال ہے۔ حج کرنے سے آپ کا فریضہ حج سر سے ہٹ جائے گا، لیکن قبول اگر نہ ہوا خدا نہ خواستہ، آپ کے لیے حج اللہ کے ہاں آپ کے کسی کام کا نہیں،
حج کا قبول کروانا یہ کمال ہے۔ حج قبول کیسے ہوگا؟ حج کے قبول ہونے کے لیے، حج کے قبول ہونے کے لیے وہ بنیادی ایک شرط جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا کہ حج قبول کیسے ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسائل حج خوب سمجھ میں آ جائیں، ہمیں مسائل حج ازبر ہو جائیں، کہیں ہم پر دم نہ آ جائے، کہیں ہم پر کوئی قضا واجب نہ ہو جائے، جبکہ دم دے دینے سے اور قضا کر لینے سے حج تو پھر بھی مکمل ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ یہ ایک بات اگر نہ ہوئی تو محترم دوست ساتھیو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، صرف تھکان ہی تھکان ملے گی اور کچھ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز وہ یہ ہے کہ حج تقوی کے ساتھ ہو۔ حج کس کے ساتھ ہو؟ تقوی کے ساتھ ہو۔ حج میں تقوی ہو کہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہم ہر ایک کا حج قبول نہیں کرتے، ہم تو تقوی والوں کا حج قبول کرتے ہیں۔ ہم ہر ایک کا عمل قبول نہیں کرتے، ہم صرف تقوی والوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی بہت آسان سی چیز ہے، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے۔ تقوی کہتے ہیں نیک عمل کو گناہ سے خالی رکھنا۔ نیک عمل کو کس سے خالی رکھنا؟ گناہ سے خالی رکھنا۔ کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ وآخرون، آیت میں ذہن سے نکل گئی، خلقوا عملا صالحا، کیا آیت کی حافظ ہے؟ ذہن سے آیت نکل رہی کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک عمل میں گناہ کو داخل کر دیتے ہیں، خلط ملط کرتے ہیں، ہم ایسوں کے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ میرے محترم دوست عزیزوں اور معزز خواتین، صاف طور پر عرض ہے اور کھل کر عرض ہے، آپ حضرات کی ہمدردی میں عرض ہے کہ اس وقت اس زمانے کا سب سے بڑا حج اور عمرے کو برباد کرنے والا وہ موبائل ہے۔ وہ موبائل کی تصویریں ہیں، وہ ویڈیو گرافی ہے، وہ فوٹو گرافی ہے کہ حج پر نکلتے ہوئے اور حج کے دوران اور حج سے واپسی پر خدا نہ خواستہ یہ اگر مبتلا ہے تصویر میں، یہ مبتلا ہے ویڈیو میں، اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ تو بڑی جرت کر رہا ہے کہ جس اللہ نے تصویر سے منع کیا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر والے پر لعنت فرمائی ہے، یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر تصویر لے کر یوں کہتا ہے، گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ لعنت کا ہو تو ہو، مجھے کیا مطلب ہے، میں تو تصویر نہیں۔ یہ اسٹیٹس لگانا اور تصویروں کو اپنے شائع کرنا حج اور عمرے کے اندر، یہ حج کے تقوی کے خلاف ہے، یہ حج کے تقوی کے خلاف ہے، اور قرآنی فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال اور حج قبول نہیں ہوتے۔ آپ یوں نہ کہیے گا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے حج کو قبول کہنے نہ کہنے والے، یہ تو ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کہ نہیں، بیوقوف ہے وہ شخص جو کسی حکومت کے قانون کو یوں کہے کہ یہ قانون کو مانے نہ مانے، ہمارا حکومت کا معاملہ ہے۔ یعنی قانون طے ہی اس لیے ہوتے ہیں، قانون طے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ قبولیت کے راستے ہوتے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ میں فلاں ملک جاؤں گا، بغیر ویزے کے جاؤں گا، میں آپ کو کہوں ویزا لے کر جائیے، آپ مجھے یہ کہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں ویزے کی رائے دینے والے؟ اس ملک کا اور ہمارا معاملہ ہے، وہ چاہے ہمیں بغیر ویزے کے داخلہ دے دیں، ہم تو بغیر ویزے کے جا کر دکھائیں گے کہ نہیں، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ یہ استہزاء ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ۔ قرآن نے صاف کہا ہے، قرآن نے صاف کہا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ جو اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان کا ایمان میں حصہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے محترم دوست عزیزوں اور معزز خواتین، حج کو گناہوں سے پاک رکھا جائے، خاص طور پر تصویر کشی کے گناہ سے پاک رکھا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے انہی گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ فرمایا ہے، لم یرفث ولم یفسق فلا رفث ولا جدال فی الحج، کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو، ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال نہ ہو، تصویر کے لیے انگلیوں کا استعمال ہونا یہ غلط استعمال ہے اعضاء کا، اور زبان کا غلط استعمال نہ ہو، چغلی نہ ہو رہی ہو، غیبت نہ ہو رہی ہو، جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو، کسی کو تکلیف نہ دی جا رہی ہو زبان سے، کسی کو سخت الفاظ نہ کہے جا رہے ہوں، اپنوں میں یا گروپ والوں میں یا آنے والے حاجیوں میں زبان کا بہت اہتمام سے اس کا استعمال، کہ یہ حج کے سارے اجر کو ضائع کر دے گا۔ کہ خلاصہ یہ ہے حج کے قبول ہونے کے لیے کہ حج گناہوں سے خالی، حج گناہوں سے خالی ہے، اور حج قبول ہوا نہیں ہوا اس کی بڑی علامت یہ ہے،
اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد والی زندگی حج کے پہلی کی زندگی سے فرق میں آ جائے، پہلے کی اور بعد کی زندگی میں فرق ہو جائے کہ پہلے اس کے کاروبار میں، اس کی کمائی میں سود داخل تھا، اب حج کے بعد اس نے سود چھوڑ دیا، کہ پہلے یہ بینک کی نوکری میں تھا، اب حج کے بعد اس نے عالم سے مسئلہ پوچھا اور بینک کی نوکری کو چھوڑ کر دوسری نوکری اختیار کی۔ یہ حج سے پہلے بے پردہ تھی، حج کے بعد با پردہ ہو گئی۔ حج سے پہلے یہ نماز کے اندر سست تھے، اب نماز میں چست ہو گئے۔ حج سے پہلے یہ چغلی اور غیبت کے عادی تھے، اب حج کے بعد انہوں نے اپنی زبان کو پاک کر دیا۔ حج سے پہلے ان کا چہرہ سنت کے مخالف تھا، اب حج کے بعد مسلمانوں کا سا چہرہ ہو گیا۔ حج سے پہلے ان کا لباس یہودیوں کا تھا، حج کے بعد ان کا لباس سنت والا ہو گیا۔ یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے، ورنہ تو صرف وہ حاجی آپ کے نام کے ساتھ لگنے سے اللہ کے یہاں حاجی نہیں لگے گا۔ ایک کتاب، ایک ڈائری زمین والوں کے پاس ہے، وہ لکھتے ہیں حاجی فلاں اور حاجی فلاں، اور ایک کتاب اللہ کے یہاں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ ایک کاپی آسمانوں میں ہے جو فرشتے لکھتے ہیں، وہاں پر حاجی لکھا گیا نہیں لکھا گیا، یہ ہے اصل فکر کی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حج مقبول نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، حج مغفور نصیب فرمائے، حج مشکور نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، بزرگوں اور معزز خواتین، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عبادت کا ہو، دعوت کا ہو، تعلیم کا ہو، عمل کوئی بھی ہو، اس میں اتباع سنت شرط ہے، اس میں اتباع سنت شرط ہے۔ کوئی بھی عمل بغیر اتباع سنت کے قابل قبول نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے راستے سے آئیں گے ہم انہیں قبول کریں گے، جو کسی اور راستے سے آئیں گے ہمارے یہاں اس کی قبولیت کے لیے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ اس لیے محترم دوستو، حج میں بھی اتباع سنت ہو۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج عرض کروں۔ آپ کا حج کیسا؟ اس حج میں ہی، اسی حج کے واقعے میں بہت سارے مسائل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اگرچہ ہم آخر میں انشاءاللہ مسائل کا بھی حلقہ لیں گے، لیکن اس حج میں اور حج نبوت میں ہی بہت سارے مسائل آپ کے سامنے اسی کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے جو مسائل حج اس واقعہ حج میں ذکر کر دیے جائیں اس کو وہیں خوب ازبر کر لیا جائے، جو رہ جائے پھر مسائل حج کا جب وقفہ ہوگا اس میں اس کو معلوم کر لیا جائے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حج سن 8 ہجری میں فرض ہوا۔ کون سی ہجری میں؟ سن 8 ہجری میں فرض ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں حج نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حج کے فرض ہونے سے پہلے آپ ہر سال میدان حج میں رہتے تھے، ہر سال آپ میدان حج میں رہتے تھے، حاجیوں کو آپ دعوت دیتے تھے اور ملت ابراہیمی کے مطابق آپ حج کیا کرتے تھے، شرکیہ اور خرافات اعمال سے بچتے ہوئے۔ لیکن شریعت محمدیہ والا حج وہ سن 8 ہجری میں فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج پر نہیں گئے کیونکہ نسی والا سال تھا۔ کون سا سال؟ نسی کیا تھا کہ مشرکین مکہ کے مشرکین کا یہ نظام تھا کہ یہ ہر سال کے تقویم میں، کیلنڈر میں 11 دن آگے رکھے چلتے تھے۔ کتنے دن؟ 11 دن آگے رکھ کر چلتے تھے۔ یہ ہر سال ان کا نظام ہوتا تھا، تقریباً 11 33 سال پر آ کر صحیح تاریخ بیٹھتی تھی، پھر اگلے سال سے پھر تاریخ خراب ہو جاتی تھی۔ 33 سال میں ایک سال ایسا آتا تھا، 33واں سال، جس میں پوری سال تاریخ ٹھیک چلتی تھی۔ جب سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا تو اس سال عرفہ 29 ذو الحجہ کو آتا تھا۔ 29 ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں فرمایا۔ سن 9 ہجری کا حج آیا، آئندہ سال آپ اس سال بھی تشریف نہیں لے گئے کیونکہ اس سال حج 19 ذو الحجہ کو آیا تھا۔ لیکن اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاجیوں کی ایک جماعت بھیجی، حضرت ابو بکر حج کروا کر۔ جب سن 10 ہجری آیا تو اس سال وہ خود بخود تاریخ 10 دن پیچھے ہوتے ہوئے اب 9 تاریخ کو عرفہ آ چکا تھا سن 10 میں۔ آپ نے اس سال حج کا اعلان فرمایا، آپ نے حج کا اعلان فرمایا
اور 25 ذو القعدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز ہفتہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے حج کے لیے. اور روانہ ہونے سے پہلے آپ نے مدینہ طیبہ میں ہی 2 چادریں احرام کی زیب تن فرمائی. 2 چادریں پہن لی لیکن نیت نہیں فرمائی. صرف 2 چادریں آپ نے پہنی ہے احرام کی, اور وہ چادریں مسقط کے علاقے کی تھیں. مسقط کی چادریں تھیں احرام. اللہ آپ میں سے کسی کو میسر ہو جائے تو لے لینا بھائی مسقط کا احرام. مسقط کی چادروں, مسقط کی چادریں سحارا علاقے کی بنی ہوئی. حدیث جابر ہے کہ سحارا علاقے کی چادریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 چادریں سفید رنگ کی پہنی اور بغیر نیت کیے آپ وہاں سے نکلے. اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ کا مجمع. 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ وہاں سے نکلے. آپ مدینہ منورہ سے نکلے. اب یار علی سے گزر رہے تھے, یعنی ذوالحلیفہ سے. اب یار علی سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے راستے کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ ایک رات یہاں قیام فرمائیے. یہ برکت والی وادی ہے, مبارک وادی ہے. اب یار علی ذوالحلیفہ جہاں آج مدینہ منورہ والوں کی میقات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے عصر سے کچھ پہلے 25 تاریخ کو, اور عصر, مغرب, عشاء اور فجر 26 آپ نے وہیں اب یار علی میں ادا فرمائی. اور 26 کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, غسل احرام جو کہ مسنون ہے, احرام سے پہلے سنت ہے. آپ نے غسل احرام فرمایا اور وہی چادریں جو آپ پہن کر آئے تھے انہیں کو آپ نے پہن لیا. آپ کے بال اس وقت وہ کانوں کی لو تک تھے, کانوں کی لو تک آپ کے بال تھے. آپ نے اپنے بالوں کو چپکانے کے لیے کہ بال حالت احرام میں نہ ٹوٹے, اس لیے آپ نے اپنے بالوں کو چپکانے کے لیے بالوں پر شہد لگایا. بالوں پر شہد لگایا, اور وہ زمانے کا شہد تھا. اور اس زمانے کا شہد ہے کہ وہ شہد 8-9 دن اور مہینہ بھر بھی چپکا رہتا تھا, اس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. ایسا شہد تھا. آپ نے گوند کے طور پر اس کو لگایا تاکہ بال ٹوٹیں. آپ نے احرام کی چادریں پہنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر, پسلیوں پر اور آپ کی مانگ میں 2, آپ کے سر میں مانگ تھی جو خود بخود نکل جاتی تھی, آپ نکالتے نہیں تھے. اس مانگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو لگائی آپ کے سینے مبارک پر اور آپ کے مانگ میں. چادروں پر نہیں لگائی کہ چادروں پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی, لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے, اس طریقے سے کہ اس کا رنگ باقی نہ رہے, رنگ مل دیا جائے, خوشبو آتی رہے جسم سے. چادروں پر نہیں لگائی جائے گی. نیت سے پہلے جسم پر مردوں کے لیے خوشبو لگانا سنت ہے. آپ نے یہ خوشبو لگائی. پھر آپ نے 2 گانا احرام ادا فرمائے, 2 رکعتیں تحیۃ الاحرام کی ادا فرمائی. آپ سواری پر آ کے بیٹھے, اس وقت تک آپ نے نیت نہیں فرمائی تھی. سنت یہ ہے کہ سواری پر احرام پہننے کے بعد سواری پر بیٹھ کر نیت کی جائے, اللہ کہ اگر بھولنے کا خطرہ ہے تو پھر اسی وقت احرام پہنتے ہی کر لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے اور آپ نے نیت فرمائی لبیک اللہم بحج. آپ نے نیت فرمائی اے اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی. آپ نے نیت صرف کس کی صرف حج. آپ نے نیت فرمائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. یا رسول اللہ, اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے حج میں عمرے کو بھی شامل کریں. آپ اپنے حج میں عمرے کو بھی شامل فرمائیں. آپ نے پھر نیت تبدیل فرمائی لبیک اللہم بعمرۃ وحج. لیکن یہ اس وقت کی خاصیت تھی, اب ایک مرتبہ نیت کرنے کے بعد نیت تبدیل نہیں کی جا سکتی. آپ نے فرمایا اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں ایک ساتھ. پہلے کیا نیت فرمائی تھی؟ صرف حج کی, جس کو ہم کون سا حج کہتے ہیں؟ حج افراد. حج افراد جس میں صرف حج ہوتا ہے. پھر اللہ کے حکم سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ, عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک وقت میں. اس کو کون سا حج کہتے ہیں؟ حج قران.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا، اپنی خواہش ظاہر فرمائی تھی، لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، اگر مجھے یہ گنجائش بھی معلوم ہوتی کہ ایسی بھی گنجائش ہے کہ صرف عمرے کا احرام باندھ لیا جاتا اور پھر عمرہ کر کر احرام کھول دیا جائے اور حج کے دنوں میں پھر دوسرا احرام حج کا باندھا جائے، ایسی بھی گنجائش اگر ہے تو پھر میں یہ والا حج کرتا۔ کون سا والا؟ حج تمتع، کہ صرف عمرے کی نیت کر کے آتا اور عمرہ کر کے احرام کھول لیتا، پھر ایام حج میں دوسرا حج کا احرام باندھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت پہلے کون سے حج کی فرمائی؟ حج افراد کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج افراد ہے، کیونکہ آپ کی نیت حج افراد کی تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے کون سا حج ہو گیا؟ حج قران ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج قران افضل ہے، کیونکہ اللہ کا حکم حج قران کا، اور آپ نے کیا بھی حج قران۔ پھر آپ کی تمنا بعد میں یہ ظاہر ہوئی کہ حج تمتع کر لیتا میں، اس لیے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج تمتع افضل ہے، کیونکہ آپ کی خواہش بعد میں حج تمتع کی ہوئی تھی۔ بہرحال حج تو افضل ہے جو گناہوں سے بچتے ہوئے ہو۔ یہ تو مسائل کے اعتبار سے فرق ہے، ورنہ حج مقبول تو افراد بھی ہو سکتا ہے، قران بھی ہو سکتا ہے، اور حج تمتع بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی اور آپ وہاں سے چلے ابیار علی سے، اور اس وقت تک آپ ابیار علی میں آپ نے جو ایک دن کا قیام فرمایا، آپ کے ساتھ تقریباً جو روایات میں ملتا ہے 20 سے 25 ہزار کے درمیان کا مجمع ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 20 سے 25 ہزار صحابہ ہو گئے۔ آپ میقات ذوالحلیفہ سے آگے چلے، آپ کا پہلا پڑاؤ پھر ملل میں آیا۔ ملل ایک جگہ ہے، ایک بستی، آپ میں سے کسی نے شاید دیکھی ہو، ملل ابھی بھی ہے، ملل گاؤں۔ ملل میں آپ نے قیام فرمایا، پھر ایک رات قیام کے بعد ملل میں اگلے دن کا پڑاؤ آپ کا وہ روحا میں تھا۔ روحا میں ایک کنواں ہے، بیر روحا، جس کنویں پر 70 انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے حج کے سفر میں قیام فرمایا ہے، اور اس کنویں سے 70 انبیاء نے پانی پیا ہے، اور ایک نبی باقی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روایات میں ہے کہ وہ بھی جب تشریف لائیں گے آخر وقت میں وہ بھی اس کنویں سے گزرتے ہوئے پانی پیتے ہوئے آئے۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا، آپ وہاں سے پھر آگے چلے صحابہ کے ساتھ، آپ نے اگلا پڑاؤ ڈالا عرج پر۔ عرج آپ کہیں گے ہمیں کیا مطلب ان بستیوں سے، ہم تو جہاز سے جا رہے ہیں، ہم تو بس سے جا رہے ہیں، ہمارے تھوڑی یہ بستیاں راستے میں۔ نہیں، ان بستیوں سے محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، ان ناموں سے محبت بھی یہ محبت نبی کے اندر داخل ہے۔ ملل میں آپ کا قیام ہوا، دوسرا قیام آپ کا روحا میں ہوا، تیسرا قیام پھر آپ کا عرج میں ہوا۔ عرج میں آپ نے قیام ہوا، پھر عرج سے آپ صحابہ کے مجمع کو لے کر چلے، عرج تک آپ کے ساتھ تقریباً 60 سے 70 ہزار کا مجمع ہو چکا ہے۔ عرج سے آپ آگے چلے ابوا میں آپ داخل ہو، ابوا بستی میں۔ عموماً آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک ہے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ جو خواص تھے، قریبی صحابہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ عرج میں آپ کی والدہ کی قبر بھی ہے۔ اس لیے جب آپ ابوا میں داخل ہوئے تو سارے مجمع کا جو قیام کا نظام بنا ہوا تھا، آپ نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک پہاڑیوں کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لیا۔ صحابہ پریشان کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جو خاص صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ آپ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں پر پہنچے ابوا میں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی ہے، 63 سال کی ہے، اور آپ اپنی والدہ کی قبر مبارک پر بیٹھ کر ایسا روئے جیسا کوئی بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے، اور آپ نے اعلان فرمایا آج کی رات میں اپنی والدہ کے پاس گزاروں گی۔ حالانکہ آپ کی والدہ کی جب وفات ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر 6 برس کی تھی، 6 برس کی عمر تھی، لیکن اب آپ تقریباً 57 برس کے بعد بھی آپ اس قبر پر بیٹھے رہو، اور پوری رات آپ نے اپنی والدہ کی قبر پر قیام فرمایا۔ پھر صبح ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا سے تشریف لے چلے، آگے آپ گزرے نئی بستی سے، عصفان یا عصفان دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، عصفان اور عصفان یہ بستی بھی موجود ہے۔ آپ ایک عصفان سے گزرے، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا عصفان۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام یہ دونوں احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں، عصفان داخل پر۔ پھر آپ ایسا کر لیجیے گا، ایک حج ان ساری بستیوں میں گزرتے ہیں، ان بستیوں میں جانا بھی جو ہے نا سنت ہے، اپنے مضافات میں جب ہم جاتے ہیں یہ بھی ضروری ہے، ان مضافات میں بھی جانا چاہیے۔ کبھی ایک ارادہ کر لو سب کہ ایک حج ہم ایسا بھی کریں گے انشاءاللہ، مدینہ سے احرام باندھیں گے اور ان ساری بستیوں سے گزرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ موقع دے گا ایسا بھی کریں گے۔ آپ نے پھر یہ حج یہاں سے آپ عصفان سے گزرے، عصفان سے آگے چلے، آپ اگلی بستی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا مرو بحران، یہ بستی بھی ہے، یہ ساری بستیاں بھی اب آباد ہیں، مرو بحران۔ پھر مرو بحران میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں سے آپ اگلے دن آگے چلے، آپ پہنچے پھر صرف اب مکہ مکرمہ بہت قریب آ چکا، صرف جب صرف پہنچے، صرف میں حضرت میمونہ ام المومنین، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا، ام المومنین ہے، وہیں وہ پیدا ہوئیں، وہیں کی وہ رہنے والی تھیں، وہیں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں ہوا تھا، اور وہیں حضرت میمونہ کی قبر ہے، آج بھی موجود ہے شریف کا۔ آپ جب شریف پہنچے اور شریف میں قیام ہوا، آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے شریف میں، تو دیکھا اما جان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا لعلکی نفستی، شاید تمہیں عورتوں والا عذر پیش آ گیا، اس لیے تم رو رہی ہے، عورتوں والا عذر پیش آ گیا۔ کہنے کہ جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے تو عورتوں والا عذر پیش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اب تم عمرہ نہیں کرو گی، اب تم عمرہ نہیں کرو گی، صرف حج کرو گی، حج کرو گی۔ یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، آپ کا اگلا پڑاؤ تھا بیر ذی قوا۔ بیر ذی قوا یہ جہاں صلح حدیبیہ کا جو میدان ہے، آپ نے کسی نے دیکھا ہوگا، صلح حدیبیہ دیکھا ہے؟ صلح حدیبیہ کا میدان کسی نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا، ماشاء اللہ۔ صلح یہ جتنے سیرت کے مواقع ہیں بھائی، یہاں کا اقامہ حلال کیا کرو، یہاں کا اقامہ حلال کرو، اتنے مہنگے اقامے بناتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں سمندروں پر، الٹی سیدھی جگہوں پر، ان سب جگہوں کو جاؤ نا دیکھنے کے لیے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے مبارک صحابہ کا پڑاؤ ڈلا ہے۔ صلح حدیبیہ جا کر دیکھو، آج بھی موجود ہے میدان صلح حدیبیہ، اور وہ ساری برکتیں اور وہ ساری نورانیت ان سب جگہوں پہ آج بھی موجود ہے۔ آپ بیر ذی طوا کے پاس پہنچے، بیر ذی طوا یہ صلح حدیبیہ کے میدان کے پاس ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کا اونچائی کی طرف سے علاقہ ہے، مستوی مرتفع ہے، اونچائی سے داخل ہوتے ہیں۔ آپ جب بیر ذی طوا، یہ کنواں تھا، بیر ایک کنواں، آپ جب یہاں پہنچے تو آپ نے غسل فرمایا اس کنویں کے پانی سے، اور وہ کنواں ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی غسل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کنویں سے غسل فرمایا اور آپ نے چادریں تبدیل فرمائی احرام کی، اور اب دوبارہ آپ نے جو چادریں پہنی یہ بھی مسقط کی چادریں تھیں، سہارا کی چادریں تھیں۔ دوبارہ کون سی چادریں تھیں؟ سہارا مسقط کی چادریں۔ اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت آپ کے ساتھ مجمع تقریباً کم و بیش 1 لاکھ سے کچھ زائد ہو چکا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں کہ 4 ذو الحجہ کی رات، شب اتوار، کون سی شب اتوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے اپنی اونٹنی باب بنو شیبہ پر بٹھائی۔ باب بنو شیبہ کے حرم شریف میں، بیت اللہ شریف کے جتنے دروازے تھے وہاں پرانے سرداروں کے جو قبیلے ہوتے تھے، بڑے بڑے عزت دار قبیلے، ان قبیلوں کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ آپ کا خاندانی دروازہ یہ باب بنو شیبہ تھا، باب جس کا پہلا نام باب بنو عبد مناف تھا، باب بنو شیبہ۔ یہاں آپ نے اپنی سواری دی۔ جب آپ یہاں پہنچے تو بنو ہاشم، آپ کے خاندان کے بچے آپ پر آ کر نقب ہو سکے، جو مکے والے بچے تھے، اور آپ کو آ کر گلے لگ گئے۔ آپ نے ان بچوں سے ملاقات کی، ان کو گلے لگایا،
پھر آپ بنو شیبہ سے داخل ہوئے. اگر اللہ میسر کر دے تو داخل ہو جانا, زبردستی نہ کرنا. اگر میسر ہو جائے داخل ہونا انشاءاللہ. آپ بنو شیبہ سے آتا. اس دروازے کا نام ابھی بھی یہی ہے, باب بنو شیبہ, ابھی بھی یہی نام. آپ اس دروازے سے داخل ہوئے اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبۃ اللہ پر تشریف لے گئے اور حجر اسود پر تشریف لے گئے. آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر سجدہ فرمایا. پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر سجدہ فرمایا. پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر سجدہ فرمایا. اور آپ بہت روئے. اللہ. آپ نے عمرے کا طواف شروع فرمایا. 3 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل فرمایا طواف کو, لیکن مجمع بڑھتا چلا گیا. جو مجمع پہنچتا جا رہا تھا پیچھے پیچھے, جب مجمع بڑھ گیا اور مجمع یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کیسا ہے, آپ کی سعی کیسی ہوگی, آپ کے حج کے اعمال کیسے ہوں گے. اور یہ حج تعلیمی حج بھی تھا, سب کو سکھانا بھی تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے چکر میں اونٹ کی سواری لی. اور یہ پوری سواری ابھی سے جو مدینہ منورہ سے جو چلی تھی, یہ قصوہ نام کی اونٹنی تھی. کون سی اونٹنی؟ قصوہ. یہ آگے بدلے گی, میں عرض کروں گا یہ سواری جہاں بدلے گی. قصوہ اونٹنی تھی, لیکن یہ محمد الرسول اللہ کی اونٹنی تھی, سمجھدار اونٹنی تھی. اسے پتہ تھا کہاں غلاظت کرنی اور کہاں نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہ کیا تھا. کچھ سالوں پہلے میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی نے یہ کیا تھا, اونٹ لے کے گیا تھا وہاں, اور وہ بڑا آدمی تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس کے اونٹ نے سارے حرم کو پلید و ناپاک کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی, اس پر وحی اترا کرتی تھی, آپ اس پر بیٹھے ہوتے تھے, وحی آتی تھی, وہ جانتی تھی. آپ نے اس پر باقی 4 چکر فرمائے, اور چوتھے چکر میں آپ نے حضرت عمر سے فرمایا, اے عمر, رش بہت ہو چکا ہے, حجر اسود کا استلام دور سے کرو. جس سے فرمایا. اور آپ نے خود بھی چوتھے چکر سے چھڑی مبارک کے اشارے سے استلام کیا. چھڑی کو آپ قریب کرتے ہیں اور حجر اسود چھڑی کو چھو لیتے ہیں, اور پھر اس چھڑی کو آپ چھو لیتے. اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اب تم یہاں کوشش مت کرنا, استلام کرنے کی رش بہت ہو گیا. اور یہی حکم ہے قیامت تک کے لیے کہ جب رش ہو, جب کیا اب تو ہمیشہ رش ہے حجر اسود پر, کہ ایسے موقع پر خواتین کے لیے بالخصوص اور سب کے لیے یعنی مردوں کے لیے بھی حجر اسود کا یہ بوسہ گناہ بھی بن جاتا ہے کہ خواتین مردوں سے ٹکر کھاتی ہیں اور مردوں سے چھوتی ہیں اور مردوں سے ان کا جسم لگتا ہے. یا ہم مرد بھی اگر داخل ہوتے ہیں, ہمارا جسم چھوتا ہے کسی خاتون سے, یعنی تو کم سے کم دوسرے مردوں کو, انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہماری وجہ سے دھکا مکی ہوتی ہے. اس لیے بھائی ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو حضرت عمر کو تھا اس پر عمل کیا جائے. آپ نے 7 چکر فرمانے کے بعد 2 گانا طواف کی پڑھی, 2 رکعت طواف کی آپ نے تحیۃ الاحرام پڑھی. پھر آپ صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے. صفا مروہ کے 3 چکر آپ نے وہ پیدل فرمائے, اور باقی 4 چکر وہ آپ نے اونٹنی پر صفا مروہ کی سعی کرنا, وہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو تعلیم مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ذو الحجہ کی شب رات کو عمل فرمایا. اس کے بعد آپ بیت اللہ شریف سے چلے گئے مکہ مکرمہ میں جہاں قیام کا نظام تھا, آپ نے وہاں قیام فرمایا. 4 تاریخ کو آپ اس سے پہلے ہی ہوا, آپ نے طواف کر کے زمزم پیا اور 2 گانا طواف کیا. جب آپ نے زمزم پیا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا, اور ایک روایت میں کہ حضرت عباس سے فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنویں سے زمزم نکال کر دے رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈول سے منہ لگا کے پی رہے تھے. جس سے ڈول سے ڈسپوزیبل گلاسوں میں نہیں, جیسے ڈول سے پی رہے تھے. اور حضرت عباس فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آپ کی پسلی مبارک پھولتی جا رہی تھی, جیسے جیسے پانی اس میں اتر رہا تھا. حرام میں تھے, پسلیاں نظر آ رہی. آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا یا حضرت عباس سے فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتا وہ منافق ہوتا ہے. پیٹ بھر کر جو زمزم نہیں پیتا وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے. پیٹ بھر کر زمزم پیا. ارے انشاءاللہ بعض ایسی عجیب طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو زمزم نہیں پیتے, ہم تو دوسرا والا کون سا کیا کہتے ہیں اس کو پانی
منرل واٹر. یہ طبیعت کا گندا انسان ہے, صاف انسان نہیں ہے. یہ صفائی سب جاتا ہے اپنی صاف نہیں, یہ گندا انسان ہے. یہ زمزم چھوڑ کر دوسرا پانی پی رہا ہے. کہ کوئی دنیا کی ایسی بیماری نہیں ہے جو زمزم میں آپ کے لیے نقصان دے, جو زمزم کو آپ کے نقصان دے. شفا ہی شفا ہے. اسے خوب پیٹ بھر کر زمزم پیا. اس کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرما کر تشریف لے کر اپنی قیام گاہ پر 4, 5, 6, 7 اور 8 کی دوپہر تک آپ بیت اللہ شریف تشریف نہیں لائیں. صرف اس لیے کہ آپ تشریف لائیں گے تو سارے حجاج کا مجمع آپ کے ساتھ ساتھ آئے گا اور سب کو تکلیف ہوگی. آپ نے تکلیف سے بچانے کے خاطر سب کو اپنی یہ قربانی دی ہے آپ نے کہ آپ 4 دن تک پھر تشریف نہیں لائے بیت اللہ شریف میں. کہ حج کے اعمال میں کوئی ایسا نفلی عمل, کوئی ایسا کون سا عمل, نفلی عمل جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہو, وہ نفلی عمل چھوڑ دے گا. یہ سنت, وہ نفلی جس میں دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہو, اس نفلی عمل کو چھوڑ دینا سنت. 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک روایت میں کہ آپ نے طواف فرمایا, طواف قدوم. اور پھر آپ نے اچھا جب عمرہ ہو گیا تھا 4 کو, آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ سب احرام کھول, سب احرام کھول. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی نہیں کھول, آپ ہی کھول. آپ نے فرمایا, کس وقت فرمایا, لو استقبلت من امری مستدبرت, میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہوں. اور جو حاجی اپنے علاقے سے قربانی کا جانور لے کر جائے وہ صرف حج قران ہی کر سکتا ہے, دوسرا حج کر ہی نہیں سکتا. وہ میں تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہوں. اگر مجھے گنجائش معلوم ہوتی تمتع والی تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا, لیکن میں تو لے آیا ہوں. اس لیے تم سب اپنے حرام کھول دو جو قربانی لائے. بعض صحابہ جو قربانی کا جانور لائے تھے انہوں نے بھی نہیں کھولا, باقی عموم صحابہ نے سب نے کھول دیا اور سب کا حج کون سا ہو گیا, حج تمتع. سب کا حج تمتع ہو گیا اور آپ کا اور چند صحابہ کا حج قران. پھر 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے 8 ذو الحجہ, اب ایام حج شروع ہو گئے. ظہر سے پہلے آپ بیت اللہ تشریف لائے, آپ نے طواف فرمایا اور وہاں آپ نے سارے صحابہ میں حج کے مناسک بیان فرمائے, مسائل حج بیان فرمائے. ہمارا آپ کا یہ جمع ہونا اور اس طرح سے جمع ہو کر مسائل کو سیکھنا یہ اسی سنت کی اتباع میں, اسی کی اتباع میں. آپ نے صحابہ کو ہاں کہ وہ آپ چاہتے تو فرماتے جیسا میں کر رہا ہوں ایسا کرتے رہنا بس, لیکن آپ نے باقاعدہ سب کو تعلیم کی مسائل حج. پھر 8 کی ظہر سے پہلے آپ مینا تشریف لے گئے. 8 ذو الحجہ کو آپ نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 ذو الحجہ کی فجر آپ نے مینا میں ادا فرمایا. کہاں ادا فرمایا؟ اور کوئی اجتماعی عمل آپ نے اس دن نہیں فرمایا سوائے اپنے انفرادی اعمال کے, انفرادی عبادتوں کے. آپ نے اور کوئی ایسا بڑا اجتماعی عمل وہاں نہیں فرمایا. وہاں 5 نمازیں ادا کرنا مینا میں یہ سنت ہے. اللہ جس کو موقع دے دے جو پہنچ جائے 8 تاریخ کو وہ مینا میں قیام کرے اور وہاں یہ 5 نمازیں ادا کرے. وہاں مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بیٹھے رہتے. 2 صحابی آئے آپ کے پاس, ایک انصاری صحابی مدینے اور ایک ثقفی صحابی طائف. دعا انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم کچھ معلوم کرنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا تم اگر چاہو تو میں بتا دوں تم کیا معلوم کرنے آئے ہو, اور تم چاہو تم معلوم کر لو جو معلوم کرنا ہے. ثقفی نے انصاری سے کہا کہ حضور سے کہہ دو کہ خود ہی سوال بھی فرما دیں بیان اور خود ہی جواب بھی دیں. آپ نے فرمایا تم آئے ہو جئتنی تسألنی عن خروجک من بیتک وتعم البیت الحرام وما لک فیہ. تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے بیت اللہ کے لیے حج کے ارادے سے اسے کیا اجر ملتا ہے. وعن رکعتیک بعد الطواف وما لک فیہما. تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے پر کیا ملتا ہے. وعن طوافک بین الصفا والمروہ وما لک فیہ. تم یہ معلوم کرنے آئے ہو سعی پر کیا ملتا ہے. وعن رمیک الجمار وما لک فیہ وعن وقوفک عشیۃ عرفہ وما لک فیہ. تم یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ عرفہ کا وقوف پر کیا ملتا ہے. وعن رمیک الجمار وما فیہ. تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ کنکری مارنے پر رمی جمار کرنے پر کیا ملتا ہے. تم یہ پوچھنے آئے ہو وعن نحرک وما لک فیہ. قربانی ذبح کرنے پر کیا ملتا ہے.
اور تم یہ پوچھنے آئے ہو وعن حلاق رأسک وما لک فیہ، سر مونڈنے پر کیا ملتا ہے، اور تم یہ پوچھنے آئے ہو اللہ اکبر وعن افاضتک وما لک فیہ، کہ طواف زیارت کرنے پر کیا ملتا ہے. کہنے لگے واللہ لعن هذا جئنا نسألک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم یہی سوالات لے کر آئے تھے. آپ غور کریے، یہ دو حاجی فضائل کا سوال لے کر آئے ہیں، مسائل کا نہیں. کس کا سوال ہے؟ فضائل کا. کہ جیسے جس اہتمام سے مسئلے سیکھے جائیں گے اسی اہتمام سے ہر عمل حج کا اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے. اس عمل پر مجھے کیا مل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ رہا تمہارا سوال، گھر سے جب تم نکلو گے بیت اللہ کے لیے تو یاد رکھو تمہارے ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک نیکی لکھی جائے گی. اور جب تم 2 رکعت تحیۃ الطواف پڑھو گے طواف کے بعد تو میرا خاندان بنو اسماعیل، میرے خاندان کے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور جب تم سعی کرو گے تو تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور جب تم عرفات کا وقوف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر فخر کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ عبادی جاؤنی شعثا من کل فج عمیق، میرے یہ بندے ہیں بکھرے بال پراگندہ حال، پوری دنیا سے سمٹ کر آئے ہیں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں آج اگر ان کے گناہ کعدد الرمل او کقطر المطر او کزبد البحر، اگر سمندروں کے جھاگ کے برابر ان کے گناہ ہوئے، یا پانی کے بوندوں کے برابر ان کے گناہ ہوئے، یا ریت کے ذروں کے برابر ان کے گناہ ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، آج ان کو معاف کر دوں گا. وَلِمَنِ اسْتَشْفَعُوا لَهُ، اور عرفات میں یہ حاجی جس کے لیے گناہ کی معافی مانگے گا تو اس کی بھی معافی کر دوں گا. اور تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ کنکری مارنے پر کیا ملے گا، تو سنو، آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک کنکری مارنے پر ایک ایسا گناہ معاف ہوگا کہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں سوائے اس ایک گناہ کے کوئی گناہ نہ ہوتا تو تم جہنم میں جاتے. اتنا بڑا گناہ وہ معاف ہوگا تمہارا اس سے کنکری سے منہ بخار. اور تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ قربانی ذبح کرنے پر کیا ملے گا. وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ کے سرپرائز مدخور لک عند ربک، یہ اللہ کے سرپرائز ملے گا، تم یہ دنیا میں نہیں بتایا جا سکتا. اور تم یہ پوچھنے آئے تھے کہ سر کا مونڈنے پر کیا ملے گا، کہ جتنے بال ہیں ایک بال کے بقدر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھی جائے گی. اور تم یہ پوچھنے آئے تھے کہ طواف زیارت کرنے پر کیا ملے گا، تو سنو کہ جب تم طواف زیارت کرو گے اور کر کے فارغ ہو جاؤ گے تو ایک فرشتہ آئے گا اور تمہارے پچھلے کمر پر تھپکی مار کر کہے گا جا تیرا سارا نام عمل گناہوں سے پاک ہو گیا، تو ایسا ہو گیا جیسے تیری ماں نے تجھے آج جنا ہے، دوبارہ سے اپنا نیا کھاتا شروع کر. یہ فضائل کا سوال کرنے آئے تھے. مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کا بیان فرمایا تھا. پھر مینا کا قیام کر کے 9 تاریخ کی صبح، اب یہ ایام حج ہیں، اسی میں آپ حج کی ترتیب بھی سمجھ لیجیے گا، جو باقی رہ جائے گا انشاءاللہ سوال کر لیں گے. 9 تاریخ کو عرفہ کے دن صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے تشریف لے گئے. عرفہ کے دن صبح چلے گئے تھے فجر کے بعد، اور عرفات میں جا کر جب آپ عرفہ کے لیے نکل رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے آپ اور آپ کے صحابہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں. کیسے تلبیہ پڑھیں؟ بلند آواز سے. کہ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں گے، اور خواتین کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ پست آواز میں آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنے سے پہلے صحابہ کو تلبیہ پڑھنے کی فضیلت سنائی. کیا سنائی؟ فضیلت سنائی. کیا سنیں؟ آپ نے فرمایا جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے اس کی آواز جو پتھر سنتا ہے وہ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی آواز جو درخت سنتا ہے وہ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اور اس کی آواز جو پہاڑ سنتا ہے وہ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے. اور اس پتھر کو پڑھتے ہوئے جو دوسرا پتھر سنتا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے جو تیسرا سنتا ہے، اور اس پیڑ کو پڑھتے ہوئے جو دوسرا پیڑ سنتا ہے، اور پھر تیسرا پیڑ سنتا ہے، اور اس پہاڑ کو پڑھتے ہوئے دوسرا پہاڑ، اور تیسرا پہاڑ جو سنتا ہے، اس طرح کرتے کرتے سارے عالم میں تلبیہ کی گونج ہو جاتی ہے. تم نہیں سنتے، جنات سنتے ہیں. ایک حاجی کی تلبیہ یہ ہے تلبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچ گئے. عرفات میں آپ نے پہنچتے ہی آرام فرمایا. صبح زوال کے وقت آپ
بیدار ہوئے. آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال زوال کا وقت ہو گیا. جی یا رسول اللہ زوال کا وقت ہو گیا. آپ نے غسل فرمایا. عرفات کے دن عرفات کے وقوف سے پہلے غسل کر لینا سنت ہے، سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی پھر اپنی چادر احرام یہاں پر تبدیل فرمایا، اور یہ بھی مسقط کی چادریں، سہارا علاقے کی چادریں آپ نے یہ والی چادریں سے بتن فرمائی. اور پھر زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف شروع فرمایا. پہلے ظہر پڑھائی، اور ظہر کے ساتھ ہی آپ نے عصر بھی پڑھا دی ظہر کے وقت میں. اور آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر ہم امام حج کے پیچھے ظہر پڑھ رہے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حج تھے، آپ امام حج تھے، اگر ہم امام حج کے پیچھے ظہر پڑھ رہے ہیں عرفات میں، اور امام حج کہاں ہوتا ہے؟ مسجد نمرہ میں. عرفات میں مسجد نمرہ میں ہوتا ہے. اگر ہم مسجد نمرہ پہنچ گئے اور ہم نے ظہر وہاں پڑھی تو امام حج ظہر کے بعد عصر بھی اسی وقت میں وہ پڑھا دیتا ہے، اور ہم بھی وہاں پر ایسے ہی پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں گے. لیکن اگر ہم اپنے خیموں میں یا کہیں اور مسجد نمرہ کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو ہم امام حج کے ساتھ تو نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں پڑھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اس طرح سے ظہر اور عصر اکٹھے ادا فرمائی. پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر ہی بیٹھے اور آپ نے وقوف شروع فرمایا، جو 6 گھنٹے کا وقوف تھا. اور 6 گھنٹے آپ زیر دھوپ زیر سورج اونٹنی پر بیٹھے رہے ہیں. اور آپ کا یہ حج انگریزی مہینے کے اعتبار سے اپریل کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ اپریل کا مہینہ تھا. اپریل کی دھوپ میں 6 گھنٹے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. اس کے لیے ہم تو آدھے پون گھنٹے میں تھک جاتے ہیں. آپ نے 6 گھنٹے بغیر کچھ کھائے. ہم تو عرفات میں کتنا نظام اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ہمیں تو کھانے پینے مشروبات الگ الگ قسم کی ہوتی ہے. آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے 6 گھنٹے کی دعا اپنی امت کی مانگی. اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے ظہر اور عصر پڑھا کر آپ نے خطبہ دیا صحابہ میں، ایک بیان فرمایا. آپ نے 3 بیان فرمائے حج میں، 9، 10، 11 ذی الحجہ. 3 دن آپ نے خطبہ فرمایا، 9 کو بھی، 10 کو بھی، 11. 9 اور 10 اور 11 تینوں خطبوں کے مضامین تقریباً آس پاس ایک جیسے تھے. جو مضامین، اس کا وقت تو نہیں یاد کرنے کا، اس میں اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، معاشرت کا سدھار، اور قرضوں کے لین دین کے مسائل، اور سود کا حرام ہونا، اور رسم اور رواج کی برائی، اس کو آپ نے بیان فرمایا. آپ نے سود کو حرام فرمایا. اسی خطبے میں 9 تاریخ کو آپ نے فرمایا کہ آج سے سود حرام ہے. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے، آپ کے چچا، فرمایا آپ نے عباس نے جتنا معاملہ سود پر کیا ہوا ہے میں اس کا سود معاف کرتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے، اور مکے والے ان سے بہت بھرپور قرضے لیا کرتے تھے. حضرت عباس سب کو سود سمیت دیا کرتے تھے، کیونکہ سود معاف کی اس وقت حرام نہیں تھا، سود پر دیتے تھے. آپ نے فرمایا سود حرام، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں کہ آپ جو ان کو واپس قرض لوٹائیں وہ کیسے لوٹائیں؟ بغیر سود کو لوٹائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب حضرت عباس سے سنی، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے میرا سود معاف کیا، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں. میرا اصل بھی معاف. حضرت عباس آپ نے اسی میں عورتوں کے حقوق بتلائے، آپ نے اسی میں مسلمانوں کے حقوق بتلائے. پھر آپ نے وقوف فرمایا 6 گھنٹے کا. صحابہ کو یہ شک ہو گیا کہ آپ شاید روزے سے ہیں، اس لیے آپ کچھ کھا پی نہیں رہے. اب کیسے معلوم کیا جائے آپ سے؟ آپ تو دعا میں مشغول ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے عورتوں کی ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر یہ اپنی صلاحیتوں کا دین کے استعمال کرنے والی بن جائے تو ساری امت کو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ ہو سکتا ہے. اس وقت ایک خاتون حضرت ام فضل جو حضرت عباس کی گھر والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت ام فضل نے ایک کٹورا دودھ کا تیار کیا. معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ واپس نہیں کریں گے، الا اگر روزہ ہوگا تو واپس کریں گے، نہیں تو آپ دودھ واپس نہیں کرتے. اور دودھ بھجوا دیا، اور سارے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھتے رہو دودھ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ کٹورا پہنچا، آپ نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اسے نوش فرما لیا. عرفات میں دودھ پینا بھی سنت ہے. کہاں؟ عرفات میں دودھ پینا بھی سنت. یہ ایسی سنتیں ہیں محبت میں پوری کی جا سکتی. حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ عرفات میں روزہ نہیں رکھے گا، اور غیر حاجی کے لیے جو حج پر نہیں ہے اس کے لیے سنت یہ ہے، فضیلت یہ کہ عرفات کے دن روزہ رکھے.
آپ نے اس طرح سے غروب شمس تک وقوف فرمایا. اسی دوران ایک صحابی کا اپنے اونٹ سے گر کر انتقال بھی ہو گیا. پورے مجمع نے سوالات کے مجمع نے انہیں ایک صحابی پر نماز جنازہ پڑھا. آپ نے فرمایا کہ ان کا چہرہ اور سر نہ ڈھانکنا، حالت احرام میں ہی ان کو دفن کرنا. یہ مینا سے تلبیہ پڑھتے ہوئے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. حج کے دوران اگر انتقال ہو جائے پھر آپ غروب کے بعد بغیر مغرب پڑھے وہاں پر عرفات میں آپ نے مغرب نہیں پڑھی، بغیر مغرب پڑھے آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے. سارے صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ تیار ہو گیا. اچانک آپ نے سارے قافلے کو روک دیا. سارا قافلہ رک گیا اور رکا رہا کافی دیر تک. 1.25 لاکھ کا مجمع کم و بیش انتظار میں ہے کہ مجمع رکا ہوا کیوں ہے، پورا قافلہ کیوں رکا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سواری کے ساتھی تھے پورے سفر حج میں طواف زیارت سے پہلے تک، طواف زیارت میں آپ کی سواری کے ساتھی حضرت معاویہ ہو گئے تھے. طواف زیارت سے پہلے تک پورے سفر حج میں آپ کی اونٹی پر پیچھے بیٹھنے والے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت اسامہ کو استنجا کی حاجت پیش آ گئی عرفات سے نکلتے ہوئے. یہ استنجا کے لیے تشریف لے گئے. آپ رک گئے تو سارا مجمع رک گیا. کہ آپ کے گروپ میں کوئی ساتھی ہے، آپ کے خیمے میں کوئی ساتھی ہے، آپ کی سواری میں کوئی ساتھی ہے، آپ نہیں جانتے اس کو اس کے نام سے لیکن اس کے چہرے سے جانتے ہیں، آپ اس کی بھی فکر کریں گے، آپ اس کے ساتھ بھی اخلاقی معاملہ کریں. کافی دیر جب ہو گئی اور حضرت اسامہ تشریف لائے واپس تو کچھ یمنی لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اس چپٹے ناک اور کالے رنگ والے کے لیے آپ نے ہمیں رکا کر رکھا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کچھ اسی طرح کا تھا لیکن حضور کے بڑے محبوب تھے. یا رسول اللہ آپ نے اس کے لیے رکا کر رکھا. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. اللہ اکبر. ایک مسلمان کو برا بھلا کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے اور لوگوں میں ارتداد پھیلنا شروع ہوا، کافر ہونا شروع ہوئے لوگ، سب سے پہلے یہ لوگ منکر ہوئے. سب سے پہلے اسلام سے یہ لوگ باہر ہوئے تھے جنہوں نے حضرت اسامہ پہ انگلی اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ پہنچ کر آپ نے جب تک آپ پہنچے تو مغرب کا وقت نکل چکا تھا اور نکالنا بھی چاہیے. حکم یہی ہے کہ مغرب کا وقت نکالا جائے گا اس دن. اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے پھر سامان رکھا، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے عشاء اسی وقت پڑھائی. مغرب اور عشاء جمع تاخیر ہوئی. مغرب عشاء کے وقت میں مغرب پڑھائی. آج بھی حکم یہ ہے. اب اس میں ضروری نہیں ہے ہم مسجد اور گروپ کے امام کے پیچھے پڑھیں، نہیں، اس میں یہ شرط نہیں ہے. اس میں اکیلا بھی کوئی پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، پورا گروپ پڑھ رہا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ مغرب کا وقت نکال کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں اکٹھے پڑھی گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام شروع فرمایا اور پوری رات آپ نے آرام فرمایا. اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی ملتا آپ نے وتر نہیں پڑھی. کیوں کہ ساری امت قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیش کرنا چاہتے تھے کہ جب حاجی عرفات سے اتنی سہولتوں کے باوجود اس زمانے میں جب حاجی عرفات سے مزدلفہ پہنچتا ہے تھک چکا ہوتا ہے. اگر آپ اس رات پہ عبادت فرماتے تو حاجی کے بس کا نہیں تھا، اس کے لیے مشکل ہوتا. آپ نے اس رات سنت جاری فرما دی کہ اس رات سونا اور آرام کرنا سنت. بہرحال لیکن وتر تو واجب ہے، وتر پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ پوری رات سویا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام فرمایا. آدھی رات گزرنے کے بعد آپ کی کچھ گھر والیوں نے، عورتوں نے اجازت مانگی کہ ہم اپنے خیمے میں مینا واپس جانا چاہتے ہیں. مزدلفہ میں قیام کا کوئی نظام نہیں تھا. حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن آپ نے ان کو اجازت دے دی. آج بھی حکم یہ ہے کہ خواتین یا کمزور لوگ، بوڑھے لوگ یا بیمار لوگ اگر آدھی رات مزدلفہ میں گزار کر واپس جانا چاہیں اپنے مینا کے خیمے میں یہ واپس جا سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے. رات بھر آپ نے وہاں آرام فرمایا. پھر فجر ہوئی. فجر کے بعد آپ نے وقوف مزدلفہ فرمایا. کون سی تاریخ شروع ہو گئی؟ 10 ذو الحجہ شروع ہو گئی. 10 ذو الحجہ. اب فجر کے بعد مزدلفہ کا وقوف شروع ہو گیا. یہ وقوف واجب ہے. فجر کے بعد آپ نے وہاں وقوف فرمایا اشراق تک. اشراق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے رمی جمار کے لیے کہ اب 10 تاریخ کو کنکری مارنے کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب، سورج کے نکلنے سے لے کر کب تک ہے بھائی؟
زوال تک ہے. کب تک ہے؟ زوال تک. یعنی آپ یوں سمجھیں ظہر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک. مکہ مکرمہ کی ظہر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک. اور اگر کوئی معذور ہے اس وقت نہیں مار سکتا ہے, نہیں مار سکتی, تو یہ شام کو دوپہر کو بھی مار سکتے ہیں. یہ رات دیر تک بھی بعد میں ظہر بعد اثر بعد ہی مار سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کے لیے گنجائش نہیں ہے. یہ صرف معذوروں کے لیے گنجائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرۃ العقبہ پر تشریف لے گئے, جس کو اردو والے بڑا شیطان کہتے ہیں. شیطان تو سارے بڑے ہیں, چھوٹا بڑا کون سا ہے؟ شیطان تو سارے بڑے ہیں, لیکن ہم سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بڑا شیطان. آپ بڑے شیطان جمرۃ العقبہ پر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر 7 کنکریاں اس کو ماری. اور یہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لی تھی. اس لیے اگر مزدلفہ سے کنکری لے لیں تو سنت ہے. اگر کسی وجہ سے وہاں سے لینا بھول جائے تو آپ دوبارہ مزدلفہ جانے کی کوشش نہ فرمائیے گا. بنا پہنچ کر آپ مزدلفہ سے لے لیجیے گا. آپ ریاض سے لے جانا چاہیں, ریاض شریف کی کنکریاں بھی وہاں استعمال ہو سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ کہاں کی کنکریاں؟ مزدلفہ کی کنکریاں ہیں, سنت حدیث کی. اور بہتر بات یہ ہے کہ آپ 3 دن یا 4 دن کی اگر رمی کرنے والے ہیں تو ساری کنکریاں اکٹھے ایک ہی دن مزدلفہ والی رات آپ اکٹھی کر لیں اپنے پاس, عدد بنا کر. پہلے دن کی 7 کنکری, 11 اور 12 کی کتنی 21 اور 13 کی بھی رمی کرنے والے تھے, ایک اور 21 آپ اکٹھی کر لیں مزدلفہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے رمی فرمائی کہ بیت اللہ آپ کے بائیں جانب تھا, مکہ مکرمہ بائیں جانب تھا, اور مینا دائیں طرف تھا. اس طرح کسی کو موقع مل جائے سنت ہے اس طرح کھڑے ہو کر کر لے رمی, ورنہ جیسے موقع مل جائے. اور ہر کنکری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر رجمن للشیطان ورضا للرحمن. کیا بھائی؟ بسم اللہ اللہ اکبر رجمن للشیطان رجمن للشیطان ورضا للرحمن. میں اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اللہ بہت بڑا ہے, اور کنکری مارنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو لعنت بھیجوں, اسے غصہ دلاؤں اور رحمان کو راضی کروں. ہر کنکری آپ یوں کہہ کر لیں. اور وہ کنکری اس کنکری کا اس پلر پہ لگنا ضروری نہیں ہے جو وہاں پلر بنا ہوا ہے, اس پر ستون پر لگنا ضروری نہیں ہے. اس ستون کے پلر کا جو احاطہ بنا ہوا ہے گول, اس کے اندر گرنا ضروری, اس میں گر جائے گا. آپ دور سے مارے یا قریب سے مارے. اس طرح سے آپ نے 7 کنکریاں مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اسی جگہ سے پیچھے تھے, اور آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا. اور اس میں سارے وہی, اور آپ کی اونٹنی کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی تھی, اور آپ پر سایہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھ کر کیا ہوا تھا. آپ اگر چھتری استعمال کرتے ہیں حج میں, اس میں سنت کی نیت کر لیجیے گا. اس کی نیت سنت کی نیت, صرف دھوپ سے بچنے کی نیت نہیں, سنت کی نیت کر لیجیے گا. دھوپ سے بھی حفاظت ہو جائے گی, یہ سنت کا جزا مل جائے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سایہ استعمال کرنا ہے. آپ نے وہی خطبہ دیا جو عرفات کا خطبہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہر کے قریب تشریف لے گئے. آپ اپنے ساتھ 100 اونٹ لے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ, جس میں سے 63 اونٹ آپ کی اپنی نیت سے, اپنی طرف سے. 63 اپنی طرف سے, باقی سب کے لیے 63. کیونکہ آپ کی زندگی کتنے سال تھے؟ 63. ہر سال کی طرف سے. یہ تو خرچ کرنے کا موقع ہے. میں نے جیسے شروع میں آج کا بیان جب شروع کیا تھا, یہ تو خرچ کرنے کا موقع, بچانے کا موقع نہیں ہے. آپ اس پر نہ جائیے گا, مہنگا ہو رہا ہے حج. یہ تو امتحان ہے امت کا, بندوں کا, کہ اللہ پر خرچ کرنے کے لیے کتنے دیوانے ہیں. یہ جو بڑھتا جا رہا ہے حج کا خرچہ, خوب خرچ. قربانی والا حج کرنا ہے, قران اور تمتع, آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 کیجیے, کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا, خوب کیجیے. آپ نے 63 اونٹ الگ کروائے, پھر 63 میں سے 5 الگ کروائے, اور 5 میں سے پھر آگے 1 کروایا. اور آپ نے اپنے ہاتھ میں خنجر لیا. پہلے اونٹ کو آپ نے نحر جب فرمایا, اللہ اکبر, اونٹوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونا چاہتے ہیں. ہر ایک اونٹ لپک کر آگے آنے لگا. آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا, آپ نے خنجر پھینکا, سارے اونٹ تھم گئے. آپ نے علی سے فرمایا, علی تم سارے اونٹ ذبح. حضرت علی نے سارے اونٹوں کو نہر. پھر آپ نے ایک گائے الگ سے ذبح فرمائی اپنی گھر والیوں کی طرف سے, ازواج مطہرات کی طرف سے.
ایک گائے اپنے گھر والی کی طرف سے اور 2 دمبے آپ نے ذبح فرمائے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو غریب ہوں گے اور وہ قربانی پر قادر نہیں ہوں گے، ان کو بھی قربانی کا ثواب آپ نے پہنچایا، عدم کی طرف سے نہیں کیا ثواب کے لیے، یہ سارے ثواب آپ نے فرمایا۔ اس لیے بھائی ہر مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اگر اللہ نے استطاعت کی ہے اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے بھی کرنی ہے۔ آپ نے ساری امت کے لیے قربانی کی تھی، حاجی کے لیے بھی ہے، غیر حاجی کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں ایک بکرا یا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے قربانی فرمائی، پھر آپ ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے اس پتھر پر، اور آپ نے حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس کو حضرت معمر ایک صاحب حج کرنے گئے ریاض سے، انہوں نے جانے سے پہلے 6-8 مہینے سے پہلے تلاش کروانا شروع کیا مکہ میں کوئی معمر نامی آدمی ہے، کوئی بھی ہو معمر ہو۔ بڑے مصیبتوں سے انہیں کوئی معمر ملا، وہ بیچارہ IT انجینئر تھا، اس سے کہا تم موننا سیکھ لو، میں اپنا سر تم سے منڈواؤں گا۔ یہ ہے محبوب کی سنت، یہ میں بھی معمر سے منڈواؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائی کا نام معمر تھا، معمر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے 2 دانوں، حضرت معمر نے دائیں طرف کے بال پہلے کاٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دائیں طرف کے بال سارے صحابہ میں تقسیم فرما دیے، پھر بائیں طرف کے بال منڈوائے، یہ بائیں بال پورے آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید ابو طلحہ کے پاس کہ کچھ بال مجھے بھی دے دو، حضرت خالد بن ولید نے کچھ بال اس میں سے لے لیے اور وہ بال اپنی ٹوپی میں ٹانک لیے، اور پھر جب کبھی اللہ کے راستے میں جاتے تھے اس ٹوپی کو پہنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس غزوے میں اس جنگ میں فتح ہی دیتا تھا۔ اس طرح پھر حضرت معمر سے آپ نے اپنی مونچھیں کتروائیں، پھر آپ نے اپنے ناخن بھی حضرت معمر سے کٹوائے اور اپنے دونوں پاؤں کے ناخن، سارا نظام حضرت معمر سے کروایا۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ جتنے جانور 63 اونٹ یا 100 اونٹ ہیں، ان میں سے ہر ایک سے ایک ٹکڑا لو، ایک ٹکڑا لو اور سب کو جمع کر کر اس کا شوربہ بناؤ، سالن بناؤ، باقی گوشت کے بارے میں اعلان کر دو جو لے جانا چاہیے۔ یہ ہے سخاوت، یعنی ہم تو مکہ سے اٹھا کے آئیں گے اپنا جانور ریاض سے، یعنی مکے والے کے لیے چھوڑ کے آ جاؤ، وہاں کے غریبوں کے لیے چھوڑ کے آؤ۔ آپ نے وہ گوشت تقسیم فرمایا، پھر شوربہ تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گوشت کی قربانی کو وہاں کھایا، گوشت شوربہ، حدیث میں شوربہ پیا، شوربہ۔ پھر آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے، ایک روایت میں کہ آپ نے ظہر مکہ مکرمہ میں پڑھائی 10 تاریخ کو، اور ایک روایت میں کہ طواف زیارت کر کے آپ ظہر سے پہلے تشریف لے آئے تھے، ظہر آپ نے مینا میں پڑھائی۔ بہرحال آپ نے طواف زیارت کی اور سعی فرمائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے۔ پھر 11 تاریخ کو آپ دوبارہ رمی جمار کی تشریف لے گئے کنکری مارنے کے لیے۔ آج کا وقت 11 تاریخ کا وہ زوال کے بعد سے تھا، 11، 12، 13 تاریخ کا جو وقت ہے رمی جمار کا کنکری کا، کب سے شروع ہوگا؟ زوال کے بعد سے شروع ہوگا اور غروب تک اس کا وقت رہے گا، ظہر کے وقت سے شروع ہوگا، مغرب کے اذان تک اس کا وقت رہے گا۔ اور جو معذور ہیں، بیمار ہیں، خواتین ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، ان کے لیے فوراً جانا مشکل ہے، وہ مغرب کے بعد بھی جا سکتے ہیں، معذوروں کو اجازت ہے، غیر معذوروں کو اجازت نہیں۔ آپ نے اس دن پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری ماری، 7 کنکریاں اسی ترتیب سے، اور پھر آپ نے تقریباً آدھے سے پون گھنٹے کی دعا مانگی۔ یہ دعا ایسی قیمتی دعا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دعا کی قبولیت میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، ایسی مقبول ترین دعا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور درمیانے شیطان کو آپ نے 7 کنکری ماری، پھر آپ نے دعا مانگی، پھر آپ آگے بڑھے اور بڑے شیطان کو آپ نے کنکری ماری، اس کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگی۔ یہ دعا وہاں مانگی جائے گی جس رمی کے بعد فوراً دوسری رمی ہے، آخری والی کے بعد دعا نہیں ہے۔ وہاں کیوں نہیں مانگی آپ نے؟ کہ وہاں اگر آپ کھڑے ہوتے دعا کے لیے تو مجمع بہت ہو جاتا اور وہاں کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں تھی، لوگوں کو تکلیف ہوتی، آپ نے دوسروں کی خاطر وہاں دعا نہیں مانگی، پہلے اور دوسرے کے بعد دعا مانگی۔ 11 تاریخ کو رمی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنی پر بیٹھے اور آپ نے خطبہ دیا، اللہ اکبر۔ آج کے مضمون بھی وہی تھے جو 9 اور 10 تاریخ کے تھے، لیکن آج کا خطبے کی ابتدا ذرا دوسرے انداز کی تھی۔
رمی سے پہلے آپ پر سورت نازل ہو گئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت نازل ہو گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ دے دیا گیا تھا یہ آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، آئندہ سال آپ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آپ نے جب خطبہ شروع فرمایا پہلا جملہ آپ کا یہ تھا، ایھا الناس لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے لوگو ہماری تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ اور اس خطبے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ ظاہر ہوا، 9-10 تاریخ کو آپ نے جو خطبہ دیا اس میں تو مکبرین تھے، آپ کی بات ایک سن کر دوسرے کو، دوسرے کو سن کر تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اس طرح سے اعلان ہوتا تھا آپ کی باتوں کا، حضور نے یوں فرمایا، حضور نے یوں فرمایا، مائکروفون کا سسٹم تو نہیں تھا۔ 11 تاریخ کو آپ نے جو خطبہ دیا ہے، آپ کھڑے مینا کی ابتدا میں بڑے شیطان پر، اور سامنے پورا مینا ہے 4 میل کا، لوگ پہاڑیوں پر ہیں، خیموں میں ہیں، گلی کوچوں میں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو صحابی بیٹھے تھے ان کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کو بالکل ویسے سنا ہے جیسے آپ کا نکیل پکڑنے والے حضرت بلال نے سنا۔ 11 تاریخ کا خطبہ بغیر ترجمانوں کے اور بغیر مکبرین کے، سارے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نظام کے پہنچا ہے۔ اس تاریخ میں اللہ نے ساری ٹیکنالوجی کو آپ کے قدموں کے نیچے کر دکھایا کہ ٹیکنالوجی بلا تمہاری ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تمہارے ساری ٹیکنالوجی کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی بات کو نہیں پہنچا سکتا، اللہ اس پر قادر۔ اس دن آپ نے اس طرح سے خطبہ فرمایا۔ 11 تاریخ کی رمی کے بعد آپ نے مینا میں ہی قیام فرمایا، پھر 12 کی رمی آپ نے اسی طرح زوال کے بعد کی، اور اس دن آپ نے قیام فرمایا۔ 12 کی رمی کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ کچھ صحابہ چلے گئے، اکثر صحابہ رک گئے، آپ 13 تاریخ تک رک گئے، کہ حدیث قرآن کریم میں یہ ہے کہ تقوی کی علامت یہ ہے، دوسرے پارے میں ہے کہ تقوی کی علامت یہ ہے کہ 13 کی بھی رمی کر لی جائے۔ اس کی رمی 13 کی، یعنی ہمارا گروپ تو پہلے لائے گا، اگر اجازت مل جائے 13 تک رہنے کی، کسی طریقے سے اپنا خرچہ خود سنبھال لیں، واپسی کا کوئی بات نہیں، تھوڑا ان کو ہی معاف کر دیں، گروپ والوں کو تھوڑا زیادہ چلا گیا انہیں، آپ اپنے واپسی کا خود کر لیا آپ نے نظام، کوئی حرج نہیں، آپ 13 کی رمی کر کے آئیں۔ ہاں اگر سرکاری طور پر قانونی طور پر منع ہو کہ آپ 12 پہ ہی واپس جائیں گے تو پھر آپ 12 پہ آ جائیں، بہرحال اگر اللہ گنجائش دے تو 13 کی بھی رمی کی جائے۔ 13 تاریخ کو بھی آپ نے رمی فرمائی زوال کے بعد ہی، جو 11 اور 12 13 تاریخ کی رمی کے بعد جب شام ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف وداع کے لیے تشریف لے جانے لگے رات کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیں، یا رسول اللہ میں نے عمرہ نہیں کیا، میں نے کوئی شروع میں تھی میں نے عمرہ نہیں۔ اچھا، آپ طواف زیارت کے لیے جب تشریف لے گئے تھے زیارت کے لیے 10 تاریخ کو، اس وقت آپ نے اپنی اونٹنی بدل لی تھی، اس وقت سے آپ کی اونٹنی تھی جدعا نام کی اونٹنی۔ بہرحال اب یہاں حضرت عائشہ کہیں گے میں نے تو عمرہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا عائشہ تم نے حج کر لیا، حج۔ اب عمرے کا کیا مطلب؟ حج کر لیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ ساری سوکنوں نے عمرہ بھی کیا ہے اور میں نے صرف حج کیا ہے، میں بھی عمرہ کروں گی۔ بہرحال وہ ہوتا ہو تم آپس میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو لے جاؤ اور جا کر احرام باندھ کر تم عمرہ کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئی، کہاں گئی؟ تنعیم سے احرام باندھا، اور وہیں سے پھر لقب اس جگہ کا نام پڑ گیا مسجد عائشہ۔ اور قیامت تک کے لیے اللہ نے امت کو سہولت دے دی کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر دوسرا احرام باندھنا ہے مسجد عائشہ سے باندھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف وداع کے لیے رات کو تاخیر سے تشریف لے جا رہے تھے آرام کر کے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہی تھی۔ آپ جب وہاں پہنچے آپ نے رات کو تہجد کے وقت طواف وداع کیا۔ کون سی تاریخ ہے یہ؟ 14 ذو الحجہ کو آپ نے طواف وداع تہجد کے وقت فرمایا، اور پھر فجر کا وقت آیا آپ نے فجر پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ 14 تاریخ کی فجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ طور پڑھی تھی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ آپ یہ آیتیں پڑھی۔ بہرحال آپ طواف وداع کر کے واپسی کر رہے تھے مدینہ طیبہ کے لیے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روتے ہوئے یا رسول اللہ میں نے طواف وداع نہیں کیا، مجھے عورتوں والا عذر پیش آیا، میں نے نہیں کیا طواف وداع۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہمیں روکے گی۔ آپ نے فرمایا صفیہ طواف زیارت کر لیا؟ کہ جی یا رسول اللہ وہ تو کر لیا۔ کہ ٹھیک ہے اب تمہارا عذر آ گیا، تم مدینہ منورہ جا سکتی ہو، پھر بعد میں کبھی کر لینا طواف وداع۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع کو لے کر واپس نکلے، اور جب آپ واپس نکلے باب بنی مخزوم سے نکلے۔
جس سے باب بن جب پہلے آئے تھے ابتدا میں استقبال کون سا دروازے تھا؟ باب بنو شیبہ سے. اور الوداع جب ہوئے کون سے دروازے سے نکلے؟ باب بنو مخزوم سے نکلے آپ. اور آپ جب مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا، آپ مدینہ منورہ پہنچے 22 ذو الحجہ اور وہی ابیار علی جہاں سے آپ نے احرام باندھا تھا، جو آپ کی پہلی منزل تھی، آپ نے ایک رات وہاں قیام فرمایا. جب آپ وہاں پہنچے تو مدینہ منورہ کے بہت سے صحابہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے استقبال کے لیے آئے، کیونکہ کل صحابہ یہ نہیں تھے جو آپ کے ساتھ تھے. صحابہ کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے. کتنی ہے؟ 2 لاکھ ہے. حج میں جو گئے تھے 30 صحابہ تھے، باقی بہت سے صحابہ وہاں رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں. اس کی وجہ یہ تھی وہ وبا والا سال تھا، اور اس سال مدینہ منورہ میں چیچک کی بیماری پھیل گئی. چیچک، اس کو پاکس بیماری کہتے ہیں، اسمال پاکس بیماری، وہ پھیل گئی تھی. تو بہت سے صحابہ حج پر آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، لیکن جب آپ سے ملاقات کے لیے آئے استقبال کرنے حج کے بعد، ان کے چہروں پر بڑی شرمندگی اور بڑا افسوس تھا کہ ہم سے یہ حج حضور کے ساتھ رہ گیا. اس وقت آپ نے انہیں ایک فضیلت سنائی. آپ نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. رمضان میں عمرہ کر لینا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر کا اجر رکھتا ہے. ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے فرمایا کہ بس وہ ساری امت کے لیے قیامت کے لیے راستہ کھل گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں قیام فرما کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور آپ پہلے گزرے مدینہ سے پہلے جبل عیر سے. عیر ایک پہاڑ تھا جو یہودیوں کی بستی میں تھا. آپ نے فرمایا جہنم کا پہاڑ ہے، جہنم کے دروازے پر ہوگا. هذا جبل یبغضنا یبغضه، یہ ہم ایمان والوں سے نفرت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے نفرت کرتے ہیں. پھر آپ مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو آپ گزرے احد پہاڑ کے پاس سے. آپ نے فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے، جنت کے دروازے پر ہوگا. وهذا جبل يحبنا ونحبه، یہ اسلام والوں سے محبت کرتا ہے اور مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 ذی الحجہ کو مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اس لیے حاجی کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ حج کے بعد مدینہ طیبہ کی زیارت کر کے آئے. یہاں کی زیارت کر کے آئے. اگر گروپ والے نہیں جائے تو بس خود چلا جائے، یا حرج ہے. اللہ نے یہاں والوں کو آسانی دی ہے. یہ حدیث میں ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور استطاعت ہوتے ہوئے اس نے میری زیارت نہ کی، اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے مجھے استطاعت ہے حج کے بعد، استطاعت مالی استطاعت ہے یا صحت کی بھی استطاعت ہے یا چھٹیوں وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، کمپنیوں کی استطاعت ہر طرح سے ہے، پھر بھی نہیں جاتا. فقط جفانی، اس نے مجھے ناراض کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر موقع دیں استطاعت ہو صحت جان مال کے اعتبار سے تو حج کے بعد زیارت خواہ ایک دن کی کیوں نہ ہو آپ حضرات کے لیے یہاں والوں کی تو بہت آسان ہے. اس کی بھی نیت کرو. ہم انشاءاللہ آقا کے دربار پر بھی حاضر ہو کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا حج مجھے آپ کو نصیب فرمائے. بہرحال یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر واقعہ حج تھا، اور اس کے اندر بہت سارا نقشہ حج کا بھی تقریباً 5 ایام حج کا آ گیا ہے. اب آپ حضرات کو کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب ایک ساتھی بات کریں تو دوسرے ساتھی ان کی بات نہ کریں، اور ایک ساتھی کا سوال سارے ساتھی سنیں. ہو سکتا ہے دوسروں کے ذہن میں بھی یہی سوال ہو، اگر نہیں سنا جائے گا دھیان سے تو دوسرے پھر وہی سوال دوبارہ کریں گے. اور خواتین اگر ان کو کوئی سوال ہو اپنے محرموں کو کسی طرح سے وہ سوال بھجوا دیں اور ان کے محرم یہاں معلوم کر لیں، اور یا پھر وہ پرچی پر لکھ کر بھجوا دیں اور پرچی یہاں پیش کر دی جائے اور وہ سوال عرض کر دیا جائے. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو حج سے ایک چیز کا ذرا خیال رکھیے گا حج کے اندر، مسائل کے اندر خاص طور پر، کہ حج میں نقالی نہ کیجیے گا. کیا نہ کیجیے گا؟ نقالی. یہ سب حاجی ایسا کر رہے ہیں، ایسے ہی کرنا ہوتا ایسا نہیں، نقل نہ کیجیے گا. ہر عمل کو پوچھ کر کیجیے گا. آپ حضرات کے اگر گروپ میں کوئی معتبر حنفی عالم ہو تو آپ ان سے رابطے میں رہیے گا. اگر کوئی معتبر حنفی عالم نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ ایسے علماء کرام کے رابطے نمبر لے کر جائیے، 2-4 علماء کے جو معتبر ہوں اور فتوے کی استعداد کے ہوں، آپ ان سے رابطہ رکھیے گا اور ایک ایک عمل پوچھ کر کیجیے گا، نقالی کے ساتھ نہ کیجیے. جی آواز سے جی حج بدل میں کیا فرق؟ حج بدل کس کو کہتے ہیں؟ حج بدل اور نارمل حج میں کیا فرق ہے؟ حج بدل اس حج کو کہتے ہیں کہ کسی شخص پر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا، اس کا انتقال ہو گیا اور وصیت کر کے گیا میری طرف سے حج کر لیا جائے. اس کے مال میں سے جو شخص حج کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج بدل کہتے ہیں. یہ ایک شخص زندہ ہے، انتقال تو نہیں ہوا اور اس پر حج فرض ہے،
لیکن وہ جا نہیں سکتا کسی وجہ سے، تو اپنی طرف سے کسی کو بھیجتا ہے، یہ بھی حج بدل ہے۔ اس شخص کو حج کرنے والے کو اپنے حج کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن ادا اس کا ہوگا جس کی طرف سے کیا تھا، اور حج بدل والی کی شرط یہ اس کا اپنا پہلے فرضی حج ہو چکا ہو۔ ایک حج تو یہ، ایک دوسرا حج ہوتا ہے جو عام طور پر ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ وہ حج بدل نہیں، وہ یہ کہ ہم والد صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں، ہم والدہ کی طرف سے کر رہے ہیں، ہم دادی کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ حج بدل نہیں کہلاتا، یہ حج کا ایصال ثواب کہلاتا ہے، کہ آپ اپنے حج کا ثواب اپنے والد والدہ مرحومہ کو پہنچا رہے ہیں، یہ وہ ثواب کا حج ہے، ثواب پہنچانے والا۔ اس میں ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو ملے گا، لیکن اگر ان پہ حج فرض تھا، ان کا ادا آپ کے حج کرنے سے ان کا ادا نہیں ہوگا، اسے ثواب پہنچانے والا۔ حج بدل میں سارا خرچہ وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے جو حج بدل کا حکم دیتا ہے۔ جی جی حج کی جو صحیح ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے بارے میں کیے، اور جیسے آپ نے بتایا، اور الفاظ سے پہلے کرنے کو افضل بتا دیں۔